شکوہ رکھنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرے اور ان کے سے سبق حاصل کرے۔ ان کی مجلس، اگر اولیاء اور صالحین کی مجلس نصیب ہو تو اس مجلس میں بیٹھے، کیونکہ یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر انسان کو اس راستے پہ چلنے کو حکم دیا ہے۔ اس لیے میں نے آج ایک عظیم بزرگ سلسلہ عالیہ سور وردیہ کے بزرگ ہیں جن کا ایک مختصر تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کی محبت اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف میں آپ کا مزار ہے، اور آپ کا بھی پیدائش ولادت 566 ہجری کو آپ کی ولادت ہے، اور آپ کا وصال 661 ہجری کو آپ کا وصال ہے۔ آپ کا مزار پرانوار ملتان کی سرزمین پر مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ ملتان کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے ایک عظیم ولی کامل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سور وردیہ کی جو بنیاد ہے اور سیرا ہے وہ حضرت خواجہ غوث بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر ہے۔ آپ کے پیر و مرشد اور اس سلسلے کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کا تعارف تھوڑا سا کر کے میں بات آگے آپ کی زندگی کی طرف لے آؤں گا کہ آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت خواجہ زکریہ ملتانی کے دادا مرشد ہیں، اور آپ کی کا تعارف اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی نسبت کا آغاز حضرت عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو شہرتی سلسلے کو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کے ذریعے حاصل ہوئی۔ لیکن زندگیاں اولیاء کی اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ جس ولی کامل کی زندگی کو سنیں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، سوچ و فکر میں انقلاب پیدا ہوگا، زندگی گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف چلنا شروع کر دے گی، اور یہ برکت ہے اولیاء کی نسبت اور اولیاء کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے مطالعے کی، کہ آج کتنے سال گزر چکے ہیں لیکن اولیاء کی جب بھی باتیں سنیں، جس دور میں بھی کوئی سنے، اس انسان کو ایک ایمان کی تازگی نصیب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ مومن اور مسلمان اپنی زندگیوں کا مطمع نظر اور اپنی نصب العین اور اپنا ٹارگٹ ان نیک لوگوں کی زندگیاں اپنے سامنے رکھیں، تاکہ جب زندگی میں کہیں گمراہ ہو رہے ہوں تو اولیاء کی زندگیاں اور ان کے پیغام ان کے سامنے آ جائے، اور وہ گناہوں سے کی طرف جانے کی بجائے نیکی کی راستے کی طرف اپنا رخ پھیر دیں۔ اس لیے ایک ایک بات اولیاء کی زندگی کی بڑی زندگیوں کو بدل دینے والی ہے۔ آپ کو میں ایک دو باتیں عرض کروں گا حضرت عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں سے انسانیت میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جو کافر بھی ہوتے ہیں ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لچڑے ہوئے لوگ بھی فقیروں کی مجلسوں میں آ کے نیک بن جاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے تاکید کے ساتھ ہر نماز میں صراط مستقیم اور نیک لوگوں کے راستے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس لیے
کہ بندے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ چل کے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور اس راستے پہ چلنے کا ایک راستہ اللہ نے سورہ فاتحہ الصائب میں بتا دیا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی نسبت اور ان کے راستے پہ چلنے کا ذوق اور شوق ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی جو انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ زندگیاں سنیں اولیاء کی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم شام کے سفر میں تھے، راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھہرے کچھ ٹائم کے لیے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے ہمارے پاس کھانا بھیجا پکا ہوا، اور اس اخلاق اور کردار آپ دیکھتے جائیں کہ اولیاء کی زندگیوں میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب وہاں پر کھانا پہنچا تو جو کھانا لے کر آئے تھے وہ فرنگی انگریز قیدی تھے، صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، تو انگریز قیدی کچھ تھے، ان قیدیوں کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور سروں پر کھانا تھا۔ یہ حضرت عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مجلس میں کھانا لے کر آئے۔ جب کھانا وصول ہوا اور خلفاء و مریدین نے دسترخوان سجایا، شاہ الدین سہروردی ارشاد فرماتے ہیں جب دسترخوان لگ گیا تو میرے مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیدی کہاں ہیں، انہیں بلاؤ اور وہ ہمارے دسترخوان میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ قیدیوں کو جب یہ پیغام ملا، انہوں نے کہا کہ اتنا ہمدرد اور اتنا انسانیت کا خیر خواہ تو ہم تو کافر ہیں، ہم تو قیدی ہیں، مسلمانوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے اور ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، اور ہمیں تو یہ کیسا انسان ہے، یہ کس قسم کا مسلمان ہے کہ جس مسلمان کو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، جس کو بادشاہ کھانا بھیج رہا ہے دعوت کے طور پر، وہ بڑا عظیم آدمی ہوگا، وہ کتنا عظیم آدمی ہے، اور ہم جیسے قیدیوں اور کافروں کو بلا کے کہہ رہا ہے آؤ میرے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ سوالات تو ان کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ خیر وہ آئے، دسترخوان سجا، آپ اپنی مسند سے اٹھے اور آپ نے فرمایا میں اپنی مسند میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ان مظلوموں کی صف میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ آپ پھر آئے اور اس صف میں بیٹھے اور وہاں پر وہ قیدیوں کے درمیان میں بیٹھ کے حضرت خواجہ عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا، اور حضرت شاہ الدین سہروردی ارشاد فرماتے میں نے اپنے مرشد کے چہرے پہ اس دن جس قدر عاجزی اور انکساری دیکھی ہے، میں نے اپنے مرشد کی کیفیت ایسی کبھی نہیں دیکھی کہ مظلوموں اور کے سامنے اگرچہ وہ کافر تھے لیکن آپ نے کہا کہ ہم کھانا کھائیں اور وہ بھوکے رہیں، آپ نے فرمایا آؤ ہم فقیروں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ وہ فقیر ہیں جن کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، جن نے انسانیت کی تمیز کے بغیر انسانیت کا مقام بلند رکھنے کے لیے اپنے آپ کو انسانوں میں بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ نے ان کو یہ شانیں دی، صدیاں گزر گئی لیکن ان فقیروں کے لنگر چل رہے ہیں، جن فقیروں نے انسانوں کے لیے اپنے دسترخوان بچا دیے۔ اللہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے فقیروں قیامت قریب آ جائے گی، تمہارے دسترخوان کبھی مٹیں گے نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، آج کتنے فقیر لوگ ہیں، آپ کتنے اولیاء کے آستانوں پہ چلے جائیں، آپ کو ناگ شریف حضرت خواجہ پیر سید حیدر شاہ مست قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ جائیں، رات کو 2 بجے ہوں گے، دسترخوان لگا ہوگا، کھانا پڑا ہوگا، لوگ کھا رہے ہوں گے، کسی کی تمیز نہیں ہے، کوئی ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کس قوم اور برادری سے ہے، کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دشمن ہے دوست ہے، جو بھی آئے گا اسے کھانا ملے گا۔ یہ ان فقیروں کی عزت و انکساری ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا ہے۔ جو قیامت آ رہی ہے فقیروں کے دربار روشن ہو رہے ہیں۔ یہ سبق ہے کہ ہم اپنے دسترخوان کو، اپنے دلوں کو تنگ نہ کریں، ہم انسانیت کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ رکھیں، اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھیں۔ کہتے ہیں فقیر کہتے ہیں، ہمیں بایزید بستامی کہتے ہیں ہم فقیروں کا یہ طریقہ ہے جو ہمارے پاس آ جائے، اگر ہمارے پاس سوکھی روٹی بھی نہ ہو تو ہم پانی پیے بغیر اس کو جانے نہیں دیتے، کم از کم پانی اس کو ضرور پلا کے بھیجتے ہیں۔ تو فقیروں کی زندگیاں بہت خوبصورت زندگیاں اور یہ بڑی سبق کی زندگیاں ہیں۔ آج بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ انسانیت کے لیے جن کے دسترخوان کھلے ہیں، پھر ان کی شانیں اور عظمتوں کا دوسری طرف ایک منظر یہ بھی ہے کہ حضرت عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء میں وہ مقام ہے کہ
آگے سلسلہ چل رہا ہے، اولیاء کا پورا سلسلہ چل رہا ہے، اس عظیم بزرگ کے کا تعارف کراتے ہوئے میں ایک اور بات ان کی حوالے سے ذکر کروں گا کہ آپ نے یہ انسانیت سے تعلق ایک عبادت کا مقام بھی ان کا دیکھ لیں کہ عبادت میں یہ مقام ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی شاہ فرماتے میں ایک دفعہ آپ کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور آپ عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں خواجہ خضر علیہ السلام آئے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی خواجہ خضر علیہ السلام روئے زمین پہ جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں اور جس سے چاہیں ملتے ہیں اور آپ سے جو مل جاتا ہے پھر اس کو روحانیت اور باطنی فیوز و برکات بھی عطا ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا شہاب الدین جاؤ اپنے مرشد سے کہو کہ خضر آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ اندر گئے، آپ اپنے استغراق کی عبادت کی کیفیت میں استغراق کے عالم میں تھے، آواز دی کہ جناب خواجہ خضر آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جواب نہیں آیا، باہر آ گئے۔ کچھ دیر اور گزر گئی، پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا جاؤ پھر بتاؤ۔ یہ اندر کہا کہ خواجہ خضر علیہ السلام آئے ہیں اور حضور اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کوئی جواب نہیں ہے، واپس آئے۔ تیسری دفعہ پھر گئے، یہی کہا، واپس آگے، جواب نہیں آیا۔ صبح کی اذانیں ہونے لگی، خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا شہاب الدین میں آپ جا رہا ہوں، میرا سلام عرض کرنا۔ جب صبح کے وقت ملاقات ہوئی تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے میں نے اپنے مرشد سے فرمایا کہ جناب یہ آپ کے پاس آئے تھے خواجہ خضر علیہ السلام، لوگ تو ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن 3 دفعہ میں جناب آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، آواز دی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہاب الدین میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، میرا یہ دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ رب کی ملاقات چھوڑ کے خضر سے ملوں۔ اس لیے مقام دیکھیں آپ سلسلہ علیہ سہروردیہ کے ان بزرگوں کا، آپ نے فرمایا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن خضر کو رب سے ملاقات کی وہ لذت تھی، مجھے خضر بھول گیا تھا، لیکن جب بھی خضر آئیں گے تو میں مل لوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، حضرت عبدالقاہر سہروردی رحمۃ اللہ آپ کھڑے ہو گئے، ملاقات کی، اپنی جگہ پر خواجہ خضر علیہ السلام کو بٹھایا، اخلاق کو دیکھیں گے اور عظمت دیکھیں، اپنی جگہ میں بٹھا کے چند لمحوں گفتگو ہوئی، پھر خواجہ خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک طرف عبادت کا یہ مقام ہے کہ اللہ سے ملاقات کا اور زمین پہ بیٹھ کے عرش والے سے ملاقات کرنے کی ان لوگوں کے پاس قوت و طاقت ہے اور ولایت کا یہ مقام ہے، اور دوسری طرف انسانیت کی خدمت کا مقام یہ ہے کہ کافر بھی آ جائے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور وہ اس کو قیدی ہو اور اس پہ جبر اور ظلم ہو رہا ہو، یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس احتیاط کیے بغیر اپنا دسترخوان بچا کے ان کے درمیان بیٹھ کے کھانا بھی کھایا۔ یہ وہ عظیم خوبیاں اور اخلاق ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہے۔ یہی اخلاق جب انسانوں میں پیدا ہوتا ہے وہ نیکیوں کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ میں وقت ہو چکا ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا تھا حضرت زکریا ملکانی کے اگلے جمعے پر آپ کا تھوڑا سا تعارف اور آپ کے مرشد کا تعارف عرض کروں گا۔ یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں